السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کے ساتھ خوش باش ہوں گے۔ اچھا جی، آج ہم پڑھیں گے اساس الصرف کا 23واں سبق اسماء مشتقہ۔ لاسٹ سبق ہم نے پڑھا مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی اقسام، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے 3 اقسام پڑھی، مصدر، مشتق، جامد، آگے سے مشتق کی مزید ہم نے 7 اقسام پڑھی، ٹھیک ہے جی۔ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ اور اسم تفضیل وغیرہ۔ آج سے ہم انہیں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اسماء مشتقہ کا بیان۔ سب سے پہلے جی اسم فاعل کی تعریف۔ اب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ فاعل کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کام کو فعل، کام کرنے والے کو فاعل، اور جس پر کام کیا جا رہا ہو اسے مفعول کہتے ہیں۔ اب اسم فاعل کسے کہتے ہیں؟ اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو کسی کام کرنے والے کی ذات پر دلالت کرے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جس کے ذریعے کسی کام کرنے والے کی ذات پر دلالت کی جائے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے کہ ضاربٌ، مارنے والا۔ اب یہاں ضربٌ فعل ہے اور ضاربٌ مارنے والا اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسم فاعل کا صیغہ ثلاثی مجرد سے اسم فاعل فاعل کے وزن پر آتا ہے، جیسے ناصر، مدد کرنے والا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ اوپر دیکھیں، جو ہم نے ضارب پڑھا وہ بھی فاعل کے بروزن تھا، اور اب مثال میں ناصر پڑھ رہے ہیں، یہ بھی بروزن فاعل کے ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے بس یہ خیال رکھنا ہے کہ اسم فاعل میں ترجمہ ہوگا مارنے والے کی ذات پر، یعنی کہ فعل جس پر واقع ہو رہا ہے، جو ہمارا فاعل ہے اس کی ذات پر بات ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ جیسے مارنے والا ہے، مدد کرنے والا ہے، ٹھیک ہے جی، آنے والا، جانے والا۔ آگے جی، اس میں فاعل کی گردان۔ ضارب ہمارے پاس واحد مذکر، صیغہ واحد مذکر ہے، ٹھیک ہے جی، اور صیغہ واحد مذکر اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا تثنیہ کا صیغہ بنے گا ضاربانی، مارنے والے 2 مرد۔ صیغہ تثنیہ مذکر اسم فاعل ضاربون، مارنے والے سب مرد، ٹھیک ہے جی۔ صیغہ جمع مذکر اسم فاعل۔ آگے ہے جی ضاربۃن، مارنے والی ایک عورت، ٹھیک ہے جی۔ صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل ضاربتانی، مارنے والی 2 عورتیں۔ صیغہ تثنیہ مؤنث اسم فاعل ضارباتن، مارنے والی سب عورتیں۔ صیغہ جمع مؤنث اسم فاعل۔ اس پوری گردان کو صرف 6 صیغے ہیں، آپ نے رٹ لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بالکل آسان سی ہے۔ سب سے پہلے واحد کا صیغہ ہے، اس کے بعد اس کی جگہ جمع بنائی ہوئی ہے آخر میں الف نون لگا کے، اور اس کی تثنیہ بنائی ہوئی ہے، پھر اس کی جمع بنائی ہوئی ہے آخر میں واو اور نون لگا کے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آخر میں گولتا لگا کے اس کو تثنیہ مؤنث کا صیغہ بنا دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ گردان آپ کو ایسے یاد ہونی چاہیے ساری، ضاربٌ ضاربانی، ضاربون، ضاربۃ ضاربتان، ضارباتن، ٹھیک ہے جی۔ اس کا ترجمہ اور اس کا صیغہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے ایز اٹ از، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہم بڑھتے ہیں تمرین کی طرف۔ سوال نمبر 1، اسم فاعل کی تعریف اور مثال بیان کریں۔ ابھی ہم نے اوپر پڑھ لیا، اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جس کے ذریعے کسی کام کرنے والے کی ذات پر دلالت کی جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور مثال میں آپ منصور لکھ سکتے ہیں، مضروب لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ثلاثی مجرد اسم فاعل کا وزن مثال کے ساتھ بیان کریں، ٹھیک ہے جی۔ ثلاثی مجرد سے اسم فاعل فاعل کے وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فاعل کے وزن پر آتا ہے، مثلا ناصر، وہی مثال جو اوپر ہمیں دی گئی، یا ذاہب، جانے والا، ٹھیک ہے۔ یہ سب آپ مثالوں میں لکھ سکتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 3 ہمارا، درج ذیل الفاظ سے اسم فاعل کی صیغہ و ترجمہ کے ساتھ گردان لکھیں اور یاد کریں، ٹھیک ہے جی۔ ہمیں صیغے دے دیے گئے ہیں، ہم نے صیغے کی پہچان کرنی ہے کہ کون سا صیغہ ہے، اور پھر اس کی گردان لکھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے لکھا ہوا جی ذاہب واحد مذکر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ واحد مذکر اسم فاعل کا صیغہ ہے، پہلا صیغہ ہے۔ اس کے آگے پوری گردان آپ بنائیں گے، ذاہب، ذاہبان، ذاہبون، ذاہبۃ، ذاہبتان، ذاہباتن، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آگے ہے جالستن، آخر میں گولتا ہے، ہم سمجھ گئے کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ واحد مؤنث اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اس کا پہلا صیغہ ہوگا جالسن، واحد مذکر اسم فاعل کا صیغہ ہوگا جالسن، اور جالسن سے آگے جالسان، جالسون، جالستن، جالستانی، جالساتن، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آگے عادلانی، انصاف کرنے والے 2 مرد،
ٹھیک ہے جی، ترجمے سے بھی ظاہر ہے، اور آخر میں الف نون بھی یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو اس کا پہلا صیغہ ہوگا عادل۔ اب عادل سے آگے آپ شروع ہو جائیں، عادل، عادلان، عادلون، عادلۃ، عادلتان، عادلات، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آگے لکھا ہوا ہے مانعات، صیغہ جمع مؤنث اس میں فاعل کا صیغہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو اس کا پہلا صیغہ ہوگا مانع، ٹھیک ہے، روکنے والا ایک مرد، مانع، اور اس سے آگے مانعان، مانعون، مانعۃ، مانعتان، مانعات، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آپ صیغوں کے مطابق اس کا ترجمہ کرتے جائیں گے۔ آگے جی داخل، داخلان، داخلون، داخلۃ، داخلتان، داخلات۔ اسی طرح ہے لاعبات، کھیلنے والی سب عورتیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ صیغہ جمع مؤنث اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ سو اس کا پہلا صیغہ بنے گا لاعبن، لاعبن، لاعبان، لاعبون، لاعبۃ، لاعبتان، لاعبات، ٹھیک ہے۔ سو یہ 6 کے 6 گردانیں میں نے آپ کو کروا دیں۔ آگے جی سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ سے صیغہ کی پہچان کریں اور ترجمہ کریں۔ صیغے کی پہچان میں آپ کو بتا دوں گا، اور یقیناً آپ بھی پریکٹس کریں گے اس کی، اور ترجمہ آپ اس کا خود فائنڈ کریں گے، ٹھیک ہے جی، ترجمہ آپ اس کا خود تلاش کریں گے۔ سب سے پہلے صیغہ لکھا ہوا جی خادم، خادم صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے جاعلانی، یہ صیغہ تثنیہ مذکر اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ خارجات، آخر میں الف تا ہے، ہم سمجھ گئے کہ یہ جمع مؤنث اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی، خارجات۔ آگے جی سامعتان، تا آخر میں تا ہے اور الف نون ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ تثنیہ مؤنث اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ قاعدات، یہ مذکر جمع مؤنث اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اسی طرح راجعون، یہ جمع مذکر اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ کاملۃ، یہ واحد مؤنث اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اور حاضرون، یہ جمع مؤنث جمع مذکر اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ سو امید ہے کہ یہ آسان سا لیکچر اور کچھ بنیادی باتیں، اس میں سے آپ کو صرف اس میں مفعول کا صیغہ، اس کا وزن آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وزن یاد رکھیں گے تو آپ کو صیغے کی پہچان ہوگی کہ یہ جو ہمارے سامنے لفظ ہے یہ کس وزن پر ہے، اور یہ وزن کس صیغے کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، سو اس میں ترجمہ بھی فاعل والا ہی ہوگا، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ایسا ترجمہ ہوگا جو کسی کام کرنے والے کی ذات پر دلالت کرے۔ سو اب تک کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ جلد ہی آگے تمام اسماء مشترکہ کے لیکچرز بھی آئیں گے، سو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔